بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 25واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں الحمدللہ علی ما انعم پر بات کی تھی۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے جو نکات بیان کیے تھے وہ کیے تھے۔ آج سبق شروع ہے وعلم من البیان ما لم نعلم سے، یعنی صاحب تلخیص المفتاح نے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں علی ما انعم، اس کی تمام نعمتوں پر۔ وعلم یہاں سے ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، پیچھے نعمتوں کا ذکر نہ تمام کا کیا نہ بعض کا کیا، اس کی وجہ بیان کر دی ہے۔ فرماتے ہیں وعلم من البیان ما لم نعلم، کہ ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ من البیان یعنی اظہار ما فی الضمیر، تو جو ہم نہیں جانتے تھے بیان کرنا، اپنے ما فی ضمیر کو بیان کرنا، وہ ہمیں سکھایا۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے وعلم کے بعد فرمایا من عطف الخاص علی العام، کہ یہ جو جملہ ہے وعلم من البیان ما لم نعلم، یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ عطف الخاص علی العام کیا ہے کہ پہلے عام چیز ذکر کر دی جائے اور اس کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اس کو عطف الخاص علی العام کہتے ہیں، کہ پہلے آپ نے ایک عام چیز بیان کر دی عمومی، اور اس پر پھر عطف کرتے ہوئے آپ نے اسی قبیل سے خصوصی چیز بیان کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انعام ساری نعمتیں دی ہیں، ان پر شکر، اور بالخصوص جس چیز کو ہم نہیں جانتے تھے یعنی قوت گویائی، تو اللہ کا اس کو ہمیں تعلیم دینا، اس پر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ لہذا عمومی انعامات کے بعد بذریعہ عطف اس خاص انعام کا ذکر کرنا، یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس طرح کے امثال و نظائر موجود ہیں، جیسے حضرت جبریل کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اب روح ملائکہ ہی میں سے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ ملائکہ پہلے روح بعد میں، تو یہ عطف خاص علی العام، پہلے عام ذکر کر دی چیز، اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ اسی پر عطف کرتے ہوئے دوسری چیز ذکر کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اب ملائکہ کے ذکر کے بعد دوبارہ سے جبریل اور میکائیل کا ذکر کرنا، یہ عطف الخاص علی العام کے قبیلے سے، کہ پہلے ملائکہ کا ذکر عمومی طور پہ کر دیا اور اس کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔
اسی طرح سورۃ المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پہلے انہیں ایمان کا ذکر عمومی طور پہ کر دیا اور پھر خصوصیت کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے عمومی طور پہ ذکر کرنے کے بعد جب آپ کسی اسی جنس کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں کسی خاص فرد کے ساتھ، نوع کے ساتھ یا جنس کے ساتھ، تو وہ عطف الخاص علی العام کے قبیلے سے۔ جیسے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ صلوات کے بعد صلاۃ وسطی کا عطف ہے، تو یہ عطف خاص علی العام کے قبیلے سے ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وعلم من البیان ما لم نعلم جو ہے یہ اسی قبیل سے ہے کہ پہلے تمام نعمتوں کا اجمالی تذکرہ فرما دیا اور پھر مصنف رحمہ اللہ نے صاحب تلخیص المفتاح نے وعلم من البیان ما لم نعلم کر کے بالخصوص نعمت بیان کا تذکرہ کیا۔ آگے جو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رعایتاً لبراعۃ الاستحلال وتنبیہاً علی فضیلۃ نعمت البیان، یہاں سے نعمت بیان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی دو وجہ بیان فرمائی کہ ٹھیک ہے خصوصی انعام کو بیان کیا عام انعامات کے بعد، یہ عطف الخاص علی العام ہے، تو یہاں پر نعمت بیان ہی کو خاص طور پہ کیا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کی کیا وجہ رہی؟ تو تفتزانی رحمہ اللہ نے اس کی دو وجہ ذکر کی ہے۔ رعایتاً لبراعۃ الاستحلال سے پہلی وجہ بیان کی ہے اور اس کے بعد دوسری وجہ بیان کی ہے۔ پہلی وجہ سمجھنے کے لیے براعت استحلال سمجھنا ضروری ہے۔ براعت استحلال کہتے ہیں کہ خطبے میں ابتدائے کتاب میں، ابتدائی کلام ہو یا ابتدائی کتاب یعنی مقدمہ کتاب، دونوں میں ایسے الفاظ آپ ذکر کر دیں جو مقصود خطاب یا مقصود کتاب کے مناسب ہو، اور وہ الفاظ اسی مقصود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اگر علم طب پہ بات کر رہا ہے تو وہ خطبے میں اس بات کا تذکرہ کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کے لیے شفا نازل فرمائی ہے، یا اگر کوئی بندہ تعمیراتی کام پہ کوئی بیان کرنا چاہ رہا ہے، خطاب کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے خطبے میں تعمیرات کا تذکرہ کر دے علی ھذا القیاس۔ اسی طرح جیسے ہماری کتب فقہ میں بھی ہوتا ہے، جیسے شراجی ہے اس کے شروع میں ہے، اسی طرح مرقات کے شروع میں ہے، اسی طرح دروس البلاغہ کے شروع میں ہے، چیزیں ہوتی ہیں ابتدائی کلام اور مقدمہ کتاب میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں کہ اس سے مقصود کتاب کی طرف اشارہ ہو جائے، تو اس کو براعت استحلال کہتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ یہ علم بلاغت کا فن اول ہے، علم بیان، تو یہاں پر لفظ بیان بھی جو ہے وہ مقصود کتاب کے مناسب ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کتاب میں علم بلاغت کے فنون ثلاثہ معانی، بیان اور بدیہی کو بیان کرنا پیش نظر ہے۔ تو یہاں پر ابتدائی کلام میں بیان کا لفظ لا کر نعمت بیان کا خاص طور پہ اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ براعت استحلال ہو، یعنی
مقدمہ کتاب میں ایسے لفظ لے کر آ جائے جس سے مقصود کتاب کی طرف اشارہ ہو جائے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا، تو شارح فرماتے ہیں رعایتاً، اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ لبراعت الاستحلال، براعت استحلال کی رعایت کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ویسے براعت الاستحلال جو ہے یہ مرکب ہے برات کے لغوی معنی روشنی کے، دانش کے، فضیلت کے اور ہنر میں کامل ہونے کے، اور علم بدیع کی اصطلاح میں یہ لفظ استحلال کے ساتھ مل کر ایک برات استحلال کا عنوان بن جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلام منصور ہو یا کلام منظوم ہو، اس کے شروع میں ایسے الفاظ لے آئیں جو آئندہ مضمون کے مناسب ہوں۔ تو یہ ہے برات استحلال۔ تو یہاں پر بھی صاحب تلخیص المفتاح میں علم بیان نے لفظ بیان لا کر اسی طرف اشارہ کیا، اسی لیے جو ہے وہ نعمت بیان کا خصوصیت سے تذکرہ کیا۔ وتنبیہاً سے شارح رحمہ اللہ جو ہے وہ دوسری وجہ بیان کر رہا ہے کہ پہلی وجہ تو برات استحلال کی بیان کر دی، اور دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بیان کی فضیلت، اس کی شرافت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر یہ بیان کی نعمت کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کی دو قسمیں آپ کرتے ہیں، ایک ہے حیوان ناطق، یعنی کہ حیوان ناطق ہوتا ہے، ایک ساحل ہوتا ہے۔ اب یہ جو ناطق ہے تو یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے نطق، اس لیے کہ حیوانوں میں انسانوں کو دیگر حیوانات سے ممتاز کرنے کے لیے جو صفت یا فصل ہے وہ یہ بیان ہی ہے۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ الرحمن میں اسی لیے بیان فرمایا تھا، خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان اور دوسرے جانداروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے، اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، لیکن دوسرے جو جاندار ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہی اسی خصوصیت کی وجہ سے نعمت بیان کو یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے شارح نے یہ کہا ہے کہ وتنبیہاً علی فضیلت نعمت البیان، کہ بیان کی نعمت کی فضیلت پر تنبیہ کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر نعمت بیان کا تذکرہ کیا ہے۔ من البیان فرماتے بیان لقولی ما لم نعلم، کہ یہ جو بیان من البیان کا لفظ صاحب تلخیص المفتاح نے بیان کیا ہے تو در حقیقت یہ ما لم نعلم کا بیان ہے، یعنی علم من البیان ما لم نعلم، یعنی علم ما لم نعلم من البیان، اصل عبارت کہ اس نے ہمیں سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے، یعنی قوت گویائی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھائی۔ کہ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلام فصیح جس کے ذریعے انسان معافی ضمیر کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ تو شارح نے یہاں کہا ہے کہ من البیان جو ہے وہ ما لم نعلم کا بیان ہے، یعنی ما لم نعلم مبین ہے اور من البیان وہ مبین ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مبین جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مبین بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو من البیان کو مقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رعایت للسجع، سجع کی رعایت کرتے ہوئے، سجع کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا گیا ہے۔ سجع کا مطلب کلام کو
آخری جو کلام کے حرف ہوتے ہیں اس کے مطابق کرنے کے لیے آپ تقدیم و تاخیر کرتے ہیں. تو پیچھے جو ہے وہ علامہ انعام میں میم ہے، تو اسی لیے صاحب تلخیص المفتاح نے من البیان کو مقدم کر کے ما لم نعلم کو آخر کر دیا تاکہ سجا برقرار رہے. اگر ما لم نعلم من البیان کہتے تو سجا برقرار نہ رہتی. اور جیسے الرحمن الرحیم میں ہوا رب العالمین، اور الرحمن الرحیم وہاں پر بھی ہوا کہ عالمین اور رحیم، انعم نعلم یہ ہے. اس کو کہتے ہیں رعایت سجا، کہ آپ جو ہے وہ دو جملوں میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ان دونوں کو ان کے آخر میں یکسانیت پیدا کرنا، اس کو سجا کہتے ہیں. تو علامہ انعام میم پر ختم تھا تو ما لم نعلم کو بھی میم پر ختم کر دیا. اور اگر ما لم نعلم من البیان کہتے تو رعایت سجا فوت ہو جاتی، جس سے کلام کا حسن بھی ختم ہو جاتا. اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یعنی ماتن نے من البیان مقدم کیا ما لم نعلم میں. والبیان هو المنطق الفصیح المعرب عما فی الضمیر. بیان کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ هو المنطق، منطق الفصیح، وہ فصیح بولنا ہے، ایسا فصیح بیان ہے المعرب عما فی الضمیر کہ جو اظہار ما فی الضمیر کا طریقہ، یعنی کہ جو ظاہر کرتا ہے جو کچھ انسان کے ذہن میں، جو انسان کے ضمیر میں، اسے بیان کہتے ہیں. یعنی قوت گویائی، سوچ سمجھ کے جو آپ بولتے ہیں وہ بیان ہے. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے عمومی انعامات کے بعد خصوصی انعام کا تذکرہ کیا برات استعلال کی وجہ سے اور نعمت بیان کی فضیلت کی تنبیہ کی وجہ سے. اور ہونا تو ما لم نعلم من البیان تھا، لیکن من البیان کو مقدم کیا سجا کی رعایت کرتے ہوئے. اور بیان جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ نے شارح نے اس کی تعریف یہی کی ہے کہ وہ اظہار ما فی الضمیر کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہ کلام جس سے انسان اپنا ما فی ضمیر کو بہترین طریقے سے بیان کرے. تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا. انشاءاللہ العزیز اگلی بات ہم آگے سبق میں کریں گے. وما توفیق الا باللہ.